السلام علیکم۔ میں پھر ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں، یا میں اور علی میرے معاون جو ہیں آج میرے ساتھ تشریف فرما ہے زمرد خان صاحب۔ آپ راولپنڈی سے ہیں؟ جی جی بالکل۔ ہاں جی، اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ہم سننا چاہیں گے تھوڑا سا کہ آپ اپنے بارے میں کیا کہیں گے۔ تھینک یو۔ سب سے پہلے تو میں لبنہ علیہ صاحب آپ کا، علی جاوید صاحب آپ کا، ٹی وی لنک، آپ کی ساری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بلکہ پورے ڈنمارک کا، کہ آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا۔ اور یقیناً ڈنمارک کے اندر ماشاءاللہ جتنا اچھے لیول پہ پاکستان سویٹ ہوم کے لیے کام ہو رہا ہے، میں سارے ڈنمارک کے لوگوں کا خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بالعموم زرکا افتخار صاحبہ جو ہماری چیئرپرسن ہے یہاں پہ سویٹ ہوم انٹرنیشنل کی، ان کی ساری ٹیم کی، کیا کہ ماشاءاللہ ہمارا یہ چوتھا ایونٹ تھا بڑا جو رات کو ہوا، اور یقیناً اس کے اندر آپ سب لوگ بھی شامل تھے۔ اور ابھی آپ نے ذکر کیا کہ پی ٹی آئی کے بہت سارے دوستوں نے، بہن بھائیوں نے وہاں پہ بچے اسپانسرڈ کیے۔ دیکھیں، پاکستان سویٹ ہوم ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس کے اندر پاکستان کی تمام پولیٹیکل جماعتیں شامل ہیں۔ میں نے اپنے کیریئر کا آغاز وکالت سے کیا، جنرل سیکرٹری رہا راولپنڈی بار میں، اور پھر 2002 میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے میں ممبر قومی اسمبلی منتخب ہوا، اور 2007 اور 8 کے درمیان میں چیئرمین بیت المال بنا۔ اور بیت المال کے اندر جب میں تھا تو اس وقت سوات آپریشن شروع ہوا۔ سوات آپریشن آپ کو پتہ ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف جو سب سے بڑی، میں سمجھتا ہوں، جو جنگ ہوئی وہ 2009 کے اندر تھی، جب پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، اور اللہ نے بڑا کرم کیا کہ وہ جنگ پاکستان نے جیتی، پاکستان آرمی نے جیتی، پاکستان کے لوگوں نے جیتی۔ اور وہاں پہ چند ان فرشتوں کا آنا جنہوں نے میری زندگی کے اندر انقلاب برپا کر دیا، ان کو میں اپنے گھر لے آیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا کرم ہوا کہ آج پورے پاکستان میں، کشمیر میں، جی بی میں میرے ہزاروں کی تعداد میں میرے بیٹے اور بیٹیاں اس قافلے کے اندر شامل ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا یہ کوشچن ہوتا ہے کہ زمرد خان صاحب، سیاستدان سیاست نہیں چھوڑ سکتا۔ ماشاءاللہ آپ کا خود پولیٹیکل فیملی سے تعلق ہے، اور یہاں ہمارے بہت سارے پولیٹیکل ورکر بیٹھے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل ورکر جو ہے وہ پاکستان کا سرمایہ ہوتا ہے، وہ کسی پارٹی کا سرمایہ نہیں ہوتا، چاہے وہ پی ٹی آئی کا ورکر ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کا ورکر ہے، پیپلز پارٹی کا ورکر، جتنے بھی ورکر ہوتے ہیں، میں خود ایک ورکر رہا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کا، محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت میرے جلسے میں ہوئی، جتنے بھی ورکر ہوتے ہیں وہ پاکستان کی میں سمجھتا ہوں ایک قوت میں اضافہ کرتے ہیں لوگوں کی اس مینجمنٹ کے اندر۔ تو یہ بڑا اللہ کا خصوصی کرم ہوا کہ وہاں سے ممبر قومی اسمبلی بنا، چیئرمین بیت المال بنا، تو وہاں سے پھر میری زندگی کے اندر یہ پاکستان سویٹ ہوم کے فرشتوں کا داخل ہونا، اور آپ نے دیکھا ماشاءاللہ جتنا آپ لوگ پیار کرتے ہیں پاکستان سے، کہ میں سمجھتا ہوں آپ رہتے تو یقیناً دیار غیر دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں، ڈنمارک میں رہتے ہیں، لیکن آپ کی جسم ادھر ہوتا ہے اور روح پاکستان میں دھڑکتا ہے۔ زرکا افتخار صاحبہ نے کوئی آج سے 5 سال پہلے میرے بھائی چنگیز افتخار نے فون کیا، کس طرح ہمارا گھر ہے وہاں پہ اور ہم یہ پاکستان سویٹوں کو دینا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا جی آپ ضرور ڈونیٹ کریں، لیکن کم از کم ایک دفعہ آپ آئیں اور پاکستان سویٹوں کو دیکھیں۔ پھر یہ گئے ماشاءاللہ، انہوں نے دیکھا، اور پھر میں ان کی ساری ٹیم کو سلام کے پہ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہاں آ کے پھر ہمارا جو لیگل ریکوائرمنٹ تھی سویٹ ہوم انٹرنیشنل ڈنمارک کی رجسٹریشن کرائی۔ اور پھر آپ نے دیکھا، آپ خود سارے کے سارے جتنے بھی یہاں پہ ہمارے دوست موجود ہیں، سارے رات کے فنکشن میں شامل تھے کہ کس طرح ڈنمارک کے لوگوں نے پاکستان سویٹ ہوم کے بچوں کا ساتھ دیا۔ بیسیکلی میں کہتا ہوں کہ دنیا کے اندر سب سے بڑا کام یہ ہے کہ آپ کسی بچے کی، اور بالخصوص کسی ایسے بچے کی جس کے والدین اس دنیا کے اندر نہیں، اس کی تعلیم اور تربیت کر کے اس کو بڑا کر دیں۔ اور یہ بڑا اللہ کا کرم ہے کہ پاکستان سویٹ ہوم ایک بالکل ڈیفرنٹ، جیسے اس کا نام ڈیفرنٹ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں یتیم خانوں کے نام، ان نام سے ہی بچوں کو نفرت ہو جاتی ہے، لیکن پاکستان سویٹ ہوم ہر بچے کا خواب ہوتا ہے۔ اور پاکستان کا نعرہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں پاکستانی بستے ہیں ان کا دل دھڑکتا ہے پاکستان کے لیے، اس لیے ہم نے اس کا نام پاکستان سویٹ ہوم رکھا ہے، تاکہ اس کے اندر پڑھنے والے میرے بیٹے اور بیٹیاں پاکستان کے وفادار ہوں، اپنے اس ملک کے وفادار ہوں، اپنی اس دھرتی ماں کے وفادار ہوں۔ اور ماشاءاللہ میرے بیٹے جو چھوٹے چھوٹے آئے تھے 4 4 سال کے، میری بیٹیاں اور بیٹے اب سارے پاکستان کی بہترین یونیورسٹی میں زیر تعلیم بھی ہیں،
اور زیادہ تربیت بھی ہے. میں ہمیشہ اس تربیت کا لفظ یوز کرتا ہوں ساتھ، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک بچوں کے اندر پراپر تربیت نہ ہو بے شک. تو وہ اپنی اچیومنٹ حاصل نہیں کر سکتے. اور جو میرا مشن ہے انشاءاللہ کہ اگلے چند سالوں میں یہی میرے بیٹے پاکستان سویٹ ہوم کے بورڈ آف ٹرسٹیز بھی ہوں گے، اور انہی میں سے ایک چھوٹا سا زمرد خان بھی ہوگا جو اس کا سی ہوگا. تو باتیں تو میری اتنی ساری ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے آپ کوئی بہت لمبا ٹائم بھی دیں تو شاید میں بات چیت آپ سے کرتا رہوں. جتنے بھی پروٹوکول نہیں ورکر ہیں، انشاءاللہ. جتنے بھی ڈنمارک کے اندر لوگ موجود ہیں، ماشاءاللہ آپ کا ٹی وی لنک پورے ڈنمارک میں نہیں بلکہ پاکستان میں بھی دیکھا جاتا ہے، پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے. تو میری یہ گزارش ہے کہ آپ جتنے بھی لوگ، آپ کی آواز، آپ کی بہت بڑی آواز ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کے سارے اس ٹیم کو سلامت رکھے. جہاں جہاں بھی آپ کے چاہنے والے، پاکستان کے چاہنے والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والے، جہاں جہاں یہ میری آواز سن رہے ہیں، آپ سے میری التجا ہے کہ آپ پاکستان سویٹ ہوم کا حصہ ضرور بنیں. جی، اور بالکل جتنے بھی ہمارے ناظرین جو ہیں وہ ٹی وی لنک سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو شاید اس آواز کو سن بھی رہے ہوں گے، سویٹ ہوم جو ہے وہ ایک پروڈکٹ ہے، ایک پروجیکٹ ہے، جس طرح زمرد خان صاحب نے بتایا. اور خاص طور پہ جن بچوں کے لیے یہ کام کر رہے ہیں ان کے لیے بہت قیمتی، اور یہ اپنے نام سے ہی، آپ کے نام کا میننگ بھی جو ہے وہ ایک قیمتی پتھر ہے. تو میرے خیال سے واقعی آپ نہ صرف ان بچوں کے لیے بلکہ جتنے بھی پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں ساروں کے لیے ایک بڑا قیمتی سرمایہ ہے، بڑا قیمتی اثاثہ ہے. میرا جو آپ سے بنیادی سوال یہ ہے اس میں کہ جب آپ کے گھر میں وہ بچے آئے، خاص طور پہ سوات آپریشن کے بعد، پھر آپ نے ان کو دیکھا، پھر آپ ان میں آپ کو اپنائیت نظر آئی، آپ کو ان میں اپنائیت نظر آئی، تو یہ کیسے آپ کو محسوس ہوا کہ نہیں، اب دو بچوں سے مجھے جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے؟ اور پھر جو آپ وہ کہتے ہیں کہ چلے تھے تو ہم اکیلے مگر چلتے گئے تو قافلہ بنتا گیا، تو یہ کیسے آپ کو یہ خیال کیسے آیا؟ دیکھیں جی، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی رحمت والا کام ہے. اگر میں پاکستان سویٹ ہوم کا مختصر ترین ترجمہ کروں تو یہ صرف اللہ کی رحمت ہے، اور یہ معجزات کی دنیا ہے. بے شک. معجزات کیا ہوتے ہیں؟ معجزات وہ ہوتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کا عقل اور شکل ختم ہو جاتی ہے، جہاں سے آپ کی پرواز اوپر نہیں جا سکتی، وہاں سے اللہ کے معجزات شروع ہوتے ہیں. جیسے ڈنمارک میں میرا آنا بھی معجزہ ہے. آپ یقین کریں کہ پاکستان سویٹوں میں اتنے بڑے بڑے معجزات ہیں کہ پچھلے کوئی اراؤنڈ اباؤٹ 3 سال پہلے مجھے ایک 2 ارب روپے سے زیادہ پراپرٹی مجھے ڈینوٹی گجر خان میں، جہاں ہم نے دنیا کی تاریخ کا پہلا کیڈٹ کالج بنایا ہے، اور ماشاءاللہ اس کے اندر میرے 200 بیٹے موجود ہیں جن کی بہترین قسم کی تعلیم اور تربیت ہو رہی ہے. 5 منٹ میں ایک بزرگ تھے راجہ علی اکبر صاحب، اللہ جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائیں، ان سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے تقریباً کوئی راؤنڈ اباؤٹ 100 کنال جگہ میں جی ٹی روڈ کے اوپر، جب بھی آپ جائیں گے تو آپ اس کے باہر ایک بہت بڑا جہاز بھی لگا ہوا ہے، وہ ساری کی ساری ڈونیٹ کر دی. تو یہ معجزات ہیں. جب آپ کسی چیریٹی کے کام میں آتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات معجزات کیسے کرتی ہے. جیسے کوئی شخص 100 من کا پتھر نہیں اٹھا سکتا، سیم پوزیشن ہوتی ہے کہ جب چیریٹی کے اندر آپ آتے ہیں تو آپ چھوٹا سا کام کو شروع کرتے ہیں، اور آپ کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے. آج یہ پوری دنیا پریشان ہے اپنے چند بچوں سے، اور میں تلاش میں رہتا ہوں ان فرشتوں کی، پریوں کی، کبھی کشمیر میں، کبھی جی بی میں، کبھی بلوچستان میں، کبھی سندھ میں، کبھی پنجاب میں، کبھی کے پی کے میں. ان کی تلاش میں رہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی بچے ہیں، میری یہ خواہش ہے کہ جتنے بھی بچے پاکستان میں موجود ہیں جن کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ پاکستان سویٹ ہوم کا حصہ بنے. شاید میری زندگی میں یہ میری خواہش پوری نہ ہو سکے، لیکن یہ جو میرے ہزاروں کی تعداد میں میرے بیٹے اور بیٹیاں ہیں جن کی میں تربیت کر رہا ہوں تعلیم کے ساتھ، کہ آپ نے بڑا آدمی نہیں بننا. بڑے آدمی دنیا کے اندر بہت زیادہ ہیں، آپ نے بڑا انسان بننا ہے. بڑا انسان کیا ہوتا ہے؟ بڑا انسان وہ ہوتا ہے جو انسانیت کی خدمت کرتا ہے، اور جو بڑا انسان ہوتا ہے وہ کبھی مرا نہیں کرتا. بے شک. اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے. تو میں تو نہیں ہوں گا، لیکن یہ میرے بیٹے اور بیٹیاں ہر تحصیل میں ہوں گے، ڈسٹرکٹ میں ہوں گے، اور میرے اس مشن کو ضرور پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے کہ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر جو میری خواہش ہے، ہر تحصیل کے اندر میں ان بچوں کے لیے پاکستان سویٹ ہوم بناؤں، پاکستان سویٹ ہوم کریڈٹ کالج بناؤں. یہ میرے بیٹے جیسے کوئی بڑا بزنس مین ہوتا ہے نا، سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں ایک انڈسٹری لگاؤں گا، 2 لگاؤں گا، آنے والی میری نسلیں 50 انڈسٹریز لگائیں گی. تو میری جو سوچ ہے انشاءاللہ یہ جو میرے بیٹے ہیں سارے پاکستان کے، ماشاءاللہ یہ 6 زبانیں بول سکتے ہیں، کیونکہ ان کا 4 صوبوں سے، کشمیر سے اور جی پی سے تعلق ہے. تو یہ سارے کے سارے ماشاءاللہ پورے پاکستان میں اگلے 20 سالوں بعد آپ کو نظر آئیں گے، اور ایک پوری فوج تیار کریں گے
جو صرف اور صرف مخلوق خدا کی خدمت کریں گے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی تفریق کے، بغیر کسی مذہب کے، بغیر کسی پارٹی کے، صرف اور صرف انسانیت کی بنا پہ وہ لوگوں کی خدمت کریں گے. اور یہ میرے بیٹے ثابت کریں گے کہ انشاءاللہ جو میرے دوست، جو میرے بھائی، میری بہنیں آج اس قافلے میں شامل ہیں، آج جو اس کا حصہ بنے ہیں، ڈنمارک کے اندر سویٹ ہوم انٹرنیشنل ہو یا پوری دنیا کے اندر، یہ میرے بیٹے ثابت کریں گے کہ جو انویسٹمنٹ آپ ان پہ کر رہے ہیں وہ ضرور دنیا کو بھی ریٹرن کریں گے اور پاکستان کو بھی ریٹرن کریں گے. ہم انشاءاللہ اس کی طرف آئیں گے. اور یہ جو ابھی میسج دیا اس میں جو بات یہ ہے کہ آپ کا سویٹ ہوم میں جانا، اگر کوئی کسی بچے کو کسی وجہ سے جانا پڑتا ہے، اس کے مالی حالات یا اس کے فیملی حالات اس طرح کے بن جاتے ہیں، تو اس میں ایسا ہرگز نہیں ہے کہ آپ کا مسلمان ہونا ضروری ہے. نسبت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد یہ بھی ہے کہ آپ بحیثیت انسان جو ہے، اگر آپ پریشانی میں ہیں تو سویٹ ہوم کے دروازے آپ کے لیے ہمیشہ سے کھلے ہیں. اب ایک چھوٹی سی شاید 2 جملے میں یہ آپ بتا سکتے ہیں کہ ابھی تک آپ کے سویٹ ہوم میں ان ٹوٹل کتنے بچے جو ہیں، شروع تو قافلہ آپ نے 2 سے کیا تھا، اب تک کتنے بچے جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں یا جو ابھی آپ کے دیکھیں اس وقت ماشاءاللہ ہمارے پاس جو بڑے سینٹر میں 5 ہیں جن کے اندر ریزیڈینشل بچے ہیں، بہت سارے بچے جو ہم سے پڑھ کے جا چکے ہیں، جن کو ہم جن علاقوں میں وہ رہتے ہیں وہاں بھی ان کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کر رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں ہم اس لیول پہ نہیں ہیں. جس ملک میں لاکھوں کی تعداد میں بچے ہوں، اس کے اندر 2000 4000 میں کوئی جی بہت بڑا ہم کمال کر رہے ہیں. اس کے اندر تو جب تک سارے لوگ شامل نہیں ہوتے، یہ جو ہمارا اسپانسرشپ کا پروگرام ہے جو ابھی ہم نے شروع کیا ڈنمارک کے اندر، اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ بچوں کو اسپانسرڈ کریں، آپ آئیں. وہاں پہ اسلام آباد کے اندر ہمارا بڑا سیٹ اپ H9 کے اندر، وہاں پہ جب بھی آپ تشریف لائیں. اب تو بالکل جی ٹی روڈ کے اندر موجود ہے پاکستان سویٹ ہوم، سکھر کے اندر موجود ہے، شمالی وزیرستان کے اندر بہت بڑا ایک سیٹ اپ ہمارا جو پاکستان آرمی کے ساتھ ہم نے مل کے بنایا ہے بلوال کے اندر. لیکن میری یہ خواہش ہے کہ لوگ اسپانسرڈ چائلڈ کے اندر آئیں تاکہ ان کا پراپر ڈیٹا ہم ان کو دے سکیں اور زیادہ سے زیادہ بچوں کو ہم ان کی تعلیم اور تربیت کا بندوبست کر سکیں، کیونکہ پاکستان میں تو لاکھوں بچے ہیں. ہم اس پہ بالکل اس چینل سے، اس پلیٹ فارم سے یہ آواز ڈنمارک اور جتنے بھی یہاں پہ خاص طور پہ اسکینڈینیویا میں اور دنیا بھر میں یہ چینل دیکھا جاتا ہے، ضرور پہنچائیں گے. تو یہاں پہ پہلے بھی بات کی گئی کہ اگر آپ نے کسی بچے کو وہاں پہ جو ہے وہ اڈاپٹ کرنا ہے، اگر آپ میں اتنی حیثیت ہے، میرے خیال سے جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں یہاں پہ تو ہمارے بچے جو ہیں وہ مفت میں پڑھتے ہیں، ان کو نہ تعلیم کے خرچے برداشت کرنے پڑتے ہیں، نہ ان کو ہیلتھ کے حوالے سے کرنا پڑتا ہے. تو آپ ایک یہی ذمہ داری اگر آپ لے لیں کہ آپ اگر 400-500 کراؤن ایک مہینے کا مینیج کر سکتے ہیں، میرے خیال سے بڑی رقم نے. تو میری ڈنمارک کے پاکستانیوں سے ایک اپیل ہے کہ آئیے ہم ایک قافلہ بناتے ہیں. پاکستان کو ہماری ضرورت ہے، کیونکہ جو اوورسیز پاکستانی پاکستان کے سیاسی حالات سے بہت بددل ہے. اور اگر ہم نیا پاکستان چاہتے ہیں، پاکستان میں تبدیلی چاہتے ہیں، وہ خواب جو جناح نے دیکھا تھا، علامہ اقبال نے دیکھا تھا، تو اس میں جو ہے تعلیم ایک بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. تعلیم صرف امیر لوگوں کا حق نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک وسیلہ بنایا. تو میرا خیال ہے ہمیں ایک دوسرے کو انسپائر کرنا چاہیے. اور اس وقت ضرورت ہے، پاکستان کے بچوں کو آپ کی ضرورت ہے. اور جس طرح میں سن رہی تھی، دس از ویری ویل آرگنائز، جس میں ہر چیز ہے، کھیل ہے، کھانا ہے، تعلیم ہے. تو اس سے بہتر کیا ہوگا اگر ہم یہ کر سکیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھوں سے یہ کار خیر کروائے. اور اس کے ساتھ ہی میں شکریہ. تھینک یو جی آپ کا اور ٹی وی لنک کی ساری ٹیم کا. یقیناً ہم نے بڑے پیمانے پہ آپ سے ریکویسٹ کی ہے کہ جتنے بھی لوگ ڈنمارک میں موجود ہیں آپ ضرور اسپانسرڈ چائلڈ. 500 میں سمجھتا ہوں آپ کا جو کرونا ہے وہ چیز نہیں ہے. دوسرا اس کے اندر علی جاوید صاحب یہ بھی ذہن میں رکھیں، اگر کسی کا دل مطمئن نہیں ہوتا، مہینہ 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے کہتا جی میرے کو پراپر دل نہیں مان رہا اس کے اوپر، تو وہ بند بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ بڑا اللہ کا کرم ہے اور یہ بڑا اللہ کی مہربانی ہے کہ آج تک جتنے بھی لوگ پاکستان سویٹ ہوم میں آئے ہیں ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو ڈبل کریں. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ سویٹ ہوم انٹرنیشنل ڈنمارک کے اندر آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں. آپ ضرور اسپانسرڈ چائلڈ. اور رات کو جنہوں نے ماشاءاللہ بھی 40 کے قریب بچے وہاں سے اسپانسرڈ ہوئے اور جتنے لوگ ڈونرز تھے، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ آپ پاکستان سویٹ ہوم کو دیکھ کے آپ کا دل بھی مطمئن ہوگا اور پاکستان کے اندر بھی جو ہم چینج لا سکتے ہیں معاشی حوالے سے، اخلاقی حوالے سے، وہ ضرور آئے گی انشاءاللہ. اور انشاءاللہ اس دفعہ 40 بچے اسپانسر ہوئے اس پروگرام. آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. شکریہ تو آپ کا جی، علی جاوید صاحب کا، لبنہ علیہ صاحبہ کا، باقی یہاں پہ ہمارے
جو دوست ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، سب کا شکریہ. مجھے امید ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ڈنمارک بھی اب پاکستان سویٹ ہوم جیسا ہو گیا میرے لیے. یہاں آ کے میں بہت زیادہ ایزی فیل کرتا ہوں، اور رات کو تو ماشاءاللہ لوگوں نے کمال کر دیا. اور آپ دیکھیں کہ کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں. میں ضرور وہ شادی ہال جو ہے وہاں پہ جیسمین اینڈ لوزے، اس کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ کیا کمال بندہ ہے. آپ نے دیکھا کہ چیریٹی کے اندر جو اس نے رات کو کھانا دیا ہے، آپ دیکھیں کہ ہال بھی فری تھا اور کھانا بھی فری تھا. لیکن آپ اس کا کمال دیکھیں کہ حالانکہ معذرت کے ساتھ جب چیریٹی کی جاتی ہے تو بڑی تھرڈ کلاس سلیکشن کی جاتی ہے کہ چلیں جی تنخواہ کم کرو. اس نے جو رات کو وہاں ولیمے کا سماں پیدا کیا، میں سارے پاکستانیوں کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ ان کو سلامت رکھے. دنیا کے اندر بڑے بڑے زبردست لوگ موجود ہیں، اور جتنا اچھا انہوں نے رات کو بیہیو کیا، اللہ ان کے کاروبار میں بھی برکت ڈالے، ان کی عزت میں بھی برکت ڈالے. اور بڑا اچھا ہوا انہوں نے رات کو ایک اور بھی ذرکہ افتخار صاحبہ کو بلکہ انہوں نے کہا کہ جتنے لوگ سویٹ ہوم انٹرنیشنل کے ڈونرز ہوں گے، جب بھی وہ وہاں فنکشن کرنا چاہیں گے، وہ ان کو ضرور اس کے اندر کوئی نہ کوئی ریبیٹ دیں گے. تو تھینک یو ویری مچ. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. پاکستان زندہ زندہ باد. زندہ باد. اور آپ سب پہندہ باد. تھینک یو.